الصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کو جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شہنشاہت بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کا وجود فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز محتشم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس قرآن میں ہم نے سورہ فاطر کا آغاز کیا اور 3 آیتوں کا درس قرآن بیان کیا۔ آج سورت فاطر کے آیت نمبر 4، 5 اور 6 کا انشاءاللہ درس قرآن بیان کیا جائے گا، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ 3 آیتیں کر کے چلا جائے سورہ فاطر میں۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے خطاب فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ تمہیں جھٹلائیں، یہ مکے کے کافر اگر تمہیں جھٹلاتے ہیں، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، توحید، بعثت، حساب اور عذاب کا انکار کرتے ہیں، تو محبوب آپ غم نہ کریں۔ فقط کذبت رسل من قبلک، تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے ہیں۔ صرف تمہیں ہی نہیں جھٹلایا جا رہا ہے، یہ اس طرح کے لوگ پہلے بھی رسول اعظام کو، انبیاء اکرام کو جھٹلاتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر فرمائیے۔ کفار کا انبیاء کے ساتھ یہ قدیم دستور ہے، پرانا دستور ہے کہ جب وہ بچانا چاہتے ہیں تو یہ انکار ہی کرتے ہیں۔ تو محبوب آپ غم نہ کریں، یہ معاملہ آپ ہی کے ساتھ نہیں ہے، یہ جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے وہ مانیں گے نہیں، لہٰذا آپ غم نہ کریں، آپ کا کام پہنچانے کا ہے، آپ پہنچاتے رہیں، اور یاد رکھیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب کام اللہ ہی کی طرف پھریں گے۔ کفار کا معاملہ بھی اللہ کی طرف لوٹے گا اور آپ کی تبلیغ بھی اللہ کی طرف ہی لوٹے گی، تو جھٹلانے والوں کو اللہ سزا دے گا اور رسولوں کی اللہ مدد فرمائے گا۔ جھٹلانے والوں کو سزا دی جائے گی اور رسولوں کی اللہ مدد فرمائے گا، تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنی بڑی تسکین ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دی۔ یہاں سے پھر لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، عام لوگوں سے، مسلمانوں سے بھی، کافروں سے بھی، ہر طرح کے لوگوں سے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ وہ جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی، تو قیامت ضرور آئے گی، مرنے کے بعد ضرور اٹھنا ہے، اعمال کا حساب یقیناً ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ مت سوچ لو کہ یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ رہے گی، مرنا ہے، ختم ہونا ہے، قیامت آنا ہے، اور قیامت کے بعد اگر تم فنا بھی ہو چکے ہوگے، تمہاری ہڈیاں ختم ہو چکی ہوں گی، گوشت کو کھا گیا ہوگا کوئی، کیڑے مکوڑوں نے چبا لیا ہوگا تمہیں، اس کے باوجود بھی اللہ قبروں سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اور تمہارا حساب ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گا۔
تو اے میرے بندو، صرف مسلمانوں ہی سے خطاب نہیں ہے، یہاں دیکھو عموم دیکھو، اللہ سبھی سے فرما رہا ہے، اے میرے بندو، اے لوگو، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دنیا کا دھوکہ نہ کھا لینا، دنیا کی زندگی سے دھوکہ مت کھا لینا۔ اور یہ ایک جگہ نہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، دنیا کے بارے میں کئی مرتبہ متعدد جگہ اللہ نے بچایا اپنے بندوں کو، جیسے کہ ایک جگہ کہا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاولاد والاموال، الخ، فرمایا جان لو دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش کے جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے۔ جب اگتا ہے سبزہ تو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سوکھ جاتا ہے، تو تم اسے زر دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ایک جگہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ایک جگہ یہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھ لو دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن ولدہ شیئا۔ اس طرح سے آیت کریمہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے پائے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ دے، ہرگز بڑا دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکہ میں نہ ڈالے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کی لذتوں میں کھونے کے بجائے اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو یا راہ میں چل رہے ہو، ایسے زندگی گزارو کہ مسافر جب سفر کی نیت سے نکلتا ہوتا ہے تو حالت سفر میں کسی ایک جگہ رکنے کا پختہ ارادہ نہیں کرتا، وہ اپنے مقصد کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے۔ مثلا مجھے یہ بہیڑی سے بریلی جانا ہو تو میں دیورنیا نہیں رکوں گا، میں رچھا نہیں رکوں گا، میرا مقصد بریلی ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر زندگی ایسے گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے، دنیا میں رہو تو لیکن نظر آخرت پہ ہونا چاہیے، نظر تمہاری آخرت پر ہونا چاہیے۔ اور زندگی وہی کامیاب ہے کہ بندہ رہے تو دنیا میں لیکن کام آخرت کے کرے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب تم شام پالو تو صبح کے منتظر نہ رہو، یہ مت سوچو کہ ہم نے شام پالی ہے تو ہم صبح بھی پالیں گے، اور جب تم صبح پالو تو شام کی امید نہ رکھو۔ اپنی تندرستی سے پہلے بیماری کو غنیمت جانو اور زندگی سے پہلے موت کو غنیمت جانو۔ لہٰذا ہمیں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کی رنگینیوں سے دھوکہ نہ کھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا اس طرح کی ہے، میرے پاس یہ کتاب مکاشفۃ القلوب ہے، اس میں پورا ایک باب باندھا ہے، یہ عربی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے حضرت علامہ مفتی تقدس علی خان صاحب نے۔ پورا ایک باب امام غزالی نے باندھا ہے مذمت دنیا پر کہ دنیا کتنی بری ہے، اور سب سے پہلے حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی اس کی بدبو ہی کی وجہ سے تو یہاں پھینک دیا گیا ہے، اگر پسند ہوتی تو کہاں رکھتا؟ مالک نے اس کو پھینکا کیوں ہے کوڑے پر؟ اس لیے کہ وہ بدبودار ہے، اور جب بدبودار ہے تو مالک نے اپنی ملکیت ہونے کے باوجود اسے کوڑے پہ پھینک دیا ہے، مالک کی ملکیت ہے پھر بھی کوڑے پہ پھینک دیا ہے۔
آپ نے فرمایا بخدا دنیا اللہ کے ہاں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بیکار ہے، اس مردہ بکری سے۔ اللہ رب العزت نے بھی دنیا کو بنانے کے بعد ایسی چھوڑ دیا ہے جیسا کہ کوئی مالک مردار بکری کو کوڑے پہ پھینک دیتا ہے۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا تھا۔ یا جو بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ جو پیسے ابانی انڈانی کے پاس موجود ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے حضور نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مزید فرمایا دنیا ملعون ہے، اس کی ہر چیز ملعون ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ ہر وہ چیز جو دنیا میں اللہ کے لیے نہیں ہے وہ سب ملعون ہے، سب لعنت کے قابل ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا۔ جس نے دنیا سے محبت کی آخرت کو اس نے نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس نے دنیا کو درخوار اتنا نہ سمجھا۔ تم فانی دنیا پر باقی رہنے والی چیزوں کو ترجیح دو۔ آخری فرمانا اور سن لو، حالانکہ پورا باب ہے یہ، اب میں کہاں تک سناتا رہوں، ایک لمبا درس قرآن ہو جائے گا۔ مختصر سی بات یہ حضور کی حدیث سے میں نے سنائی۔ فرمان نبی دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔ جو شخص دنیا کا محبوب ہو جائے گا، دنیا کی چیزوں سے یا دنیا سے محبت کرے گا تو پھر ہر برائی اس کے اندر موجود ہوگی۔ وہ نیکوکار نہیں ہو سکتا جو دنیا سے محبت کرنے والا ہے۔ تو وہ نوجوان نصیحت پکڑیں کہ جو شادیوں سے پہلے لڑکیوں سے بات چیت کرتے ہیں اور نام نہاد محبت کا نام دیتے ہیں اسے، اور پھر میں نے تو بعض لوگوں سے، بعض نوجوان آتے ہیں ایسی بڑ بولے لوگ اور ہم سے آ کر کہتے ہیں حضرت محبت کرنا کوئی اسلام میں گناہ تھوڑی نہ ہے۔ تو میں نے کہا محبت اپنی جنس سے ہوتی ہے، دوسری جنس سے ہوتی ہے، اور محبت جو غیر جنس سے ہوتی ہے یعنی لڑکی سے ہوتی ہے تو وہ شادی کے بعد ہوتی ہے۔ یہ کون سی محبت ہے؟ ہاں اتنا ہے کہ کسی کے لیے انسان کا تاثر بڑا تو وہ اب اس کے لیے رشتہ بھجوا دے، یہ تو ٹھیک ہے۔ اپنے والدین سے کہے کہ فلاں شخص مجھے پسند ہے، والدین آگے بات بڑھائیں۔ یہ کون سی محبت کا ڈرامہ ہے کہ تو پوری پوری رات لگا ہوا ہے، تیرے میسج اور تیری چیٹنگیں ختم ہی نہیں ہو رہی ہیں۔ اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ اور یاد رکھو جو مسلمان نوجوان اس طرح کے فعل میں گرفتار ہے وہ دنیا دار ہے، اور یاد رکھو جو دنیا دار ہے دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، برباد کر دے گی تمہیں، ختم کر دے گی، تمہارے احساس کو، تمہارے جو ہے وجود کو برباد کر کے رکھ دے گی، اور آخرت میں ذلت کا سامان بنے گا۔ یہ نصیحت پکڑو اس سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا لوگو، اے میرے بندو، اے میرے پیارو، میں رب ہو کر حالانکہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ مجھے تعریف کی پرواہ، نہ مجھے تمہارے گالیوں کی پرواہ۔ تم مجھے برا کہو تب بھی میری ذات میں کوئی فرق نہیں آنے والا، تم سب مل کر میری تعریف کرو پھر بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں بے نیاز ہوں، میں غنی ہوں، پھر بھی تم سے اتنی محبت ہے کہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں میرا وعدہ حق ہے، ہو کر رہے گا، پورا ہونا ہے اس نے، قیامت آنا ہے، تمہیں اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، میزان عمل قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر عمل کو پیش کیا جائے گا۔ کیا جواب دو گے ہمارے سامنے؟ اس لیے یاد رکھو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں یہ دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، بچو اس سے۔ کیا پیارا فرمان ہے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رہے منزل ہی نہیں۔ کیا پیارا کرم ہے رب کا، کیا محبت ہے اپنے بندے سے، اسی لیے کہتے ہیں نا 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ کب مت پڑو، بچ جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَا يُغَرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ،
اور ہرگز تمہیں اللہ کے حکم پر فریب نہ دے بڑا فریبی، اللہ کے حکم پر فریب نہ دے بڑا فریبی۔ اب یہ بڑا فریبی ہے کون؟ اللہ خود آگے بتا رہا ہے، ان الشیطان، یہ شیطان ہے بڑا فریبی، اور ہے کیسا؟ لکم عدو، تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو، اس سے یاری نہ کر بیٹھو، اس سے دوستی نہ کر بیٹھو، اس کے چیلے نہ بن جاؤ، اس کی پیروی نہ کرنے لگو۔ یہ اتنا بڑا مکار ہے، اتنا بڑا دھوکے باز ہے کہ اس کا عالم یہ ہے اس کی دھوکے بازی کا کہ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ اس لیے بلاتا ہے، وہ اپنی جماعتیں اپنے متبعین اس لیے اپنے پاس بلاتا ہے، اپنے ماننے والوں کو اس لیے اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ سب دوزخی ہو جائیں۔ اسے تو جب آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، کہا کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، آگ بلندی چاہتی ہے اور مٹی پستی چاہتی ہے، میں کیسے اس کی عبادت کر لوں، میں کیسے اس کے لیے سجدہ کر لوں، نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے پہلی سرٹیفکیٹ دے دیا، تو ہے جہنمی، تو اس نے تو جانا ہی ہے، اس نے تو جہنم جانا ہی ہے، لیکن اس نے کہا میں اکیلے نہیں جاؤں گا، لگا رہوں گا، میں لگا رہوں گا، قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو وہ اپنی ٹیم تیار کر رہا ہے، اور ہم ہیں اور آپ ہیں کہ اس کے بہکاوے میں آئے پڑے ہیں۔ جانتے ہو کتنا بڑا فریبی ہے؟ یہ میرے پاس کتاب ہے حضور استاد محترم کی درس عبرت، کتنا بڑا فریبی ہے، اپنی پوری جماعت کو جہنم میں لے جائے گا، پوری جماعت کو، اور پھر آخری لیکچر دے گا کھڑے ہو کر جہنم میں۔ اب سوچو کیسا دے گا؟ روایت میں آیا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ابلیس کے لیے آگ کا اسٹیج رکھا جائے گا، آگ کا لباس پہنا کر، آگ کا تاج رکھ کر، آگ کی بیڑیوں میں جکڑ کر کہا جائے گا اے ابلیس اسٹیج پر پدھاریے اور جہنمیوں کو لیکچر دیجیے، کیونکہ سبوں کو تم ہی لے کر آئے ہو نا یہاں۔ جہنم میں صرف واحد جانے والا شیطان تھا، ابلیس تھا۔ اللہ رب العزت کی مشیت نہیں ہے کہ کسی کو جہنم میں داخل کرے، اس نے جنت بنائی ہوئی اپنے بندوں کے لیے، لیکن اس نے اپنی جماعت تیار کی، اس نے اپنا گروہ تیار کیا، تو کہا چل اب خطاب کر ان سے، انہیں لیکچر دے۔ تو وہ ممبر پر براجمان ہوگا اور جہنمیوں سے کہے گا اے جہنمیوں، وہ جو پورے زندگی تمہارے پیچھے لگا رہا، والدین کی نافرمانی کروائی، جھوٹ بلوایا، غیبت کروائی، دغابازی کروائی، دوسروں کا حق مروایا، ہر طرح کا گناہ کروایا، بدنگاہی کروائی، وہ کہے گا جب جہنم میں لے جا چکے گا سب کو، اے جہنمیوں، سارے جہنمی اس کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھیں گے، پھر وہ کہے گا اے کافروں منافقوں، بے شک اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جو اس نے فرمایا تھا کہ تمہیں مرنا ہے، حشر میں جانا ہے، حساب دینا ہے، پھر ایک فریق کو جنت میں اور ایک کو جہنم میں پہنچانا ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دیا۔ مگر تم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دنیا ہی میں ہمیشہ رہنا ہے، وہ بولے گا میری کوئی خطا نہیں، حالانکہ ساری خطا اسی کی ہے۔ پھر کہے گا جہنم میں جانے کہ میری کوئی خطا نہیں، میں نے تو دل میں صرف وسوسے ہی ڈالے تھے، تم نے لبیک کہا، میں نے تمہیں پکڑا تو نہیں تھا، پیچھے درس قرآن بیان ہو چکا ہے۔ شیطان نے کسی کا ہاتھ تھوڑی نہیں پکڑا، کسی کو گھسیٹا تھوڑی نہیں کہ تو گناہ کر، کبھی کسی کے سامنے تھوڑی نہیں آیا کہ چلو صاحب چلو نہیں جاؤ گے تو میں پکڑ کے لے جاؤں گا، ایسا تھوڑی نہیں کیا، کسی کو بیڑیوں میں جکڑا تھوڑ نہیں، میں نے تو صرف وسوسے ڈالے تھے، تم نے لبیک کہہ دیا، تم مان گئے اور پیروی کی، جرم تمہارا ہے، مجھے برا مت کہو، خود اپنی ملامت کرو، آج تم خود ہی ملامت کے لائق ہو، تم نے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کی، وہی تو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، جاؤ میں تم کو اللہ کے عذاب سے بچانے پر قادر نہیں ہوں۔ اب ذرا سوچو کیا حسرت ہوگی، کیا افسوس ہو گیا، کیا ندامت ہوگی
جس کے ہر بات پر لبیک کہہ کر اس کے پیچھے ہم جہنم تک پہنچ گئے، وہ کہے گا ہم تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، بچا نہیں سکتے ہم. کیا افسوس ہوگا بتائیے. اور نہ ہی تم مجھے نجات دلا سکتے ہو، نہ میں تمہیں دلا سکتا ہوں، نہ تم مجھے دلا سکتے ہو. میں تمہارے اس کفر و شرک سے بری ہوں جو تم نے دنیا میں بکا تھا. میں تو خود ہی اللہ رب العزت کے دربار سے پھٹکارے کھائے ہوئے ہوں. جب جہنمی ابلیس کی ان باتوں کو سنیں گے، سب مل کر اس پر لعنت کرنے لگیں گے، اور عذاب کے فرشتے ابلیس کو کوڑوں اور نیزوں سے مارنے لگیں گے، مار کر منبر سے اتار کر اور گرا کر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں گرا دیں گے. ابلیس اور اس کے چیلے ہمیشہ اس میں رہیں گے. فرشتے فرمائیں گے لا موت لکم ولا راحت لکم خالدین فیہا. اب نہ تمہیں موت ہے نہ تمہیں راحت ہے، اب ہمیشہ پڑے رہو. یہ لفظ ہمیشہ لگ رہا ہے چھوٹا، ذرا غور کرو اس پر. ہمیشہ، کوئی انتہا نہیں ہے اس ہمیشہ کی. اور میں نے درس قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ انسان کی کھالیں اتنی موٹی کر دی جائیں گے پہاڑوں کے برابر، اور وہ جلتی رہیں گی. جب ختم ہو جائیں گے تو نئی کھالیں چڑھائی جائیں گی اور عذاب ملتا رہے گا، ہمیشہ ملے گا. ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. سب سے بڑی مایوسی نبی کریم سے روایت ہے کہ جب سب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اس وقت جنت اور جہنم کے بیچ موت کو میڈے کی شکل میں لا کر کھڑا کیا جائے گا. پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو. پھر جہنمیوں کو پکارا جائے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی مل جائے. پھر سب سے پوچھا جائے گا اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں اس کو جانتے ہیں، وہ موت ہے. پھر موت کو جنت دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا اور جنتیوں سے کہا جائے گا تم اس میں ہمیشہ رہو، نہ رنج ہے نہ موت. جنتیوں سے کہا جائے گا، ان کے لیے خوشی پر خوشی ہوگی. اور جہنمیوں سے کہا جائے گا تم اس میں ہمیشہ رہو، نہ چین ہے نہ راحت نہ موت. مرنے کے بعد راحت ملے، اس سے بڑی کوئی مایوسی اور حسرت جہنمیوں کے لیے نہ ہوگی. اب سب امیدیں ختم. یا اللہ تجھ سے عفو و عافیت کا دین دین و دنیا اور آخرت میں سوالی ہوں. واہ نہیں بات بنانے کی مچال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ ہے معاملہ. شیطان کے فریب سے بچو، اپنے رب کی رضا حاصل کرو. یہ چند دنوں کی دنیا ہے، چند لمحوں کی، کوئی پتہ نہیں ہے بندے کا. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے جو صحیح سلامت تھے پھر بیمار ہو گئے اور بیماری سے نجات نہیں مل پائی، موت کے دہانے تک پہنچ گئے. ڈاکٹر نے کہہ دیا، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہ مر سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے. تو اس سے پہلے کہ تم پر مرض آئے صحت کو غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ تم پر مصیبت آئے تم راحت کو غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اس زندگی کو غنیمت جانو، اپنی رب کی رضا حاصل کرو. اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم